ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد معزز حاضرین، اسلامی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ایک فطرت پہ پیدا فرمایا ہے۔ ہمارے اندر فطرتاً کچھ چیزیں ڈالی گئی ہیں جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ انہی فطری چیزوں میں سے انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ مرد عورت کا محتاج ہے، عورت مرد کی محتاج ہے۔ یہ ایک فطرت ہے، اور اس فطرت کے تقاضے کے مطابق دنیا میں کئی طرح کے لوگ ہیں، کئی طبقات پائے جاتے ہیں، کئی تہذیبیں پائی جاتی ہیں۔ کچھ تہذیبیں ایسی ہیں جو اس کو پورا کرنے کے لیے کسی کرائیٹیریا کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ جیسے جانور اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، ویسے انسان پوری کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بے حیا لوگوں کا سماج ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں دنیا میں جو کہتے ہیں اپنے نفس کو کچل ڈالو، اور اس فطری چیز کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں جنگلوں میں چلے جاؤ، پروتوں پہ چلے جاؤ، اور اپنے آپ کو ایسی زندگی میں لے کے چلے جاؤ جہاں تمہیں کسی سے نہ ملے۔ ایک تیسرا طبقہ ہے جو کہتا نہیں، اس ضرورت کو پورا ہونا چاہیے، اور ایک فطرت ہے جو اللہ نے بنائی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو پورا کرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہے ہوتے، لیکن مسلمان ایک ایسا طبقہ ہے، اسلام ایک ایسا دین ہے جو اس ضرورت کا اعتراف بھی کرتا ہے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے اپنے قوانین بھی بناتا ہے، اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے شادی اور نکاح جیسے عظیم رشتے اور بندھن کو بھی اسلامی سماج کے اندر دیتا ہے۔ یہ فطرت، اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں یہ کہا کہ انسان کو یہ چیزیں پسند ہے، وہ لاکھ انکار کرے کہ مجھے یہ چیزیں پسند نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ہے وہ چیز، وہ الگ بات ہے۔ انسان اپنے آپ کو تجربات سے اور اپنے آپ کو ایسا ڈھال لے جائے دنیا کی رنگینیوں کو دیکھنے کے بعد، دنیا میں تجربات
مراد حاصل کرنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لیے چیزیں نہ اچھی لگتی ہوں، ورنہ عموماً انسانوں کو چیزیں اچھی لگتی. اللہ نے جب وہ لسٹ گنائی تو سب سے پہلے عورت کو ذکر کیا ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. اللہ نے ایک لمبی فہرست کا ذکر فرمایا. انسان کے لیے مزین کر دیا گیا ہے کہ انسان کو عورتیں پسند ہوگی، اولاد پسند ہوگی، مال و زر پسند ہوگا، انسان کو سواریاں پسند ہوگی، انسان کو گھوڑے جانور کھیتیاں باڑیاں پسند ہوگی. اللہ نے سب سے پہلے عورت کا ذکر. ایک مرد کتنا عورت کا محتاج ہے، ایک عورت مرد کی کتنا محتاج ہے، اس بات کو جاننے کے لیے صرف آدم علیہ السلام کی تخلیق کو دیکھنے تو بات کافی ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کر کے جنت میں ڈال دیا. آدم علیہ السلام جنت کی ساری نعمتوں کو پا رہے ہیں، بس ان کو ان کا کوئی ہمنشی، ان کا کوئی شریک حیات نہ ملنے کی وجہ سے بے چینی سی چھائی ہوئی ہے. تفسیر خازن کے اندر لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نیند کی حالت میں کر دیا. نیند کی حالت میں آدم علیہ السلام ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم ہی کے ذریعے سے ایک ہڈی کو لے کر ان کا جوڑا حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کے سر کے پاس بٹھا دیا. جب نیند کھلتی ہے تو آدم علیہ السلام فرماتے ہیں تو کون ہے؟ وَلِمَاذَا خُلِقْتِ، اور تجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ حضرت حوا جواب دیتی ہیں میں حوا ہوں، وَخُلِقْتُ لِتَسْكُنَ إِلَيَّ، اور میں اس لیے پیدا کی گئی ہوں تاکہ تم مجھ سے سکون حاصل فرمائے. جنت جیسی نعمتوں سے بھری دنیا میں بھی آدم علیہ السلام کو ایک عورت کی ضرورت اللہ نے محسوس کرائی. اس لیے اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. مرد عورت کی طرف، عورت مرد کی طرف حلال رشتوں کے ذریعے سے جائیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو آدم علیہ السلام کو بھی جنت میں عورت کی ضرورت محسوس ہوئی. اسی طرح سے مرنے کے بعد، جنت میں جانے کے بعد بھی جنتیوں کو عورت بھی جائے گی. دنیا کی عورت بھی ہوگی اور جنت کی عورتیں بھی ہوں گی جسے ہم حور کہتے ہیں. اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے جس کا واویلا مچایا جا رہا ہے اور جس کا مذاق بنایا جا رہا ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ورنہ کون ان موسموں میں اس طرح کی باتیں، اس طرح کے موضوعات کا انتخاب کرتا ہے؟ یہ مسلمانوں کے لیے موقع فراہم کیا جا رہا ہے کہ آپ حوروں کے تعلق سے جانو، آپ کے اندر ایمان جاگے، آپ کے ایمان کو ایک جلا ملے، آپ کی عمل کی دنیا میں آگے. یہ ایک غنیمت ہے، ایک وقت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا مومن کے لیے جیل ہے، جیل سے کم نہیں ہے، اور کافروں کے لیے جنت ہے. الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. اس حدیث پاک کے مطلب کو اگر سمجھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. دنیا کو اللہ نے نعمتوں سے بھر رکھا ہے، دنیا میں طرح طرح کی نعمتیں ہیں، لیکن مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے قانون دے دیا اے مسلمانوں تم فلاں چیز کو کس حد تک استعمال کر سکتے ہو. عورت ایک نعمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلال رشتے کے ذریعے سے بیوی بن کر جب عورت آ جائے، الدنیا کلھا متاع، ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف، و خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف ہو جائیں، نیک بیوی ایک طرف ہو جائے، کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حلال رشتے سے آج میرے نبی یہ ارشاد فرماتے ہیں. اسلام نے بڑی بندشیں لگا رکھی، ہم جہاں چاہیں وہ نہیں مان سکتے. مسلمان مردوں کو کتنوں طریقے سے بہکایا جائے لیکن مسلمان مرد بہکنے والا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے اسے باندھ رکھا ہے. اسی لیے کہا گیا دنیا مسلمان کے لیے، مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے. اپنی مرضی سے آپ جہاں چاہیں، جہاں اپنی خواہش نہیں پوری کر سکتے ہیں. اور کافروں کو دیکھیے، ان کی تہذیب کی، ان کے سماج کی عورتیں، آج تو گندگی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ باقاعدہ سیکس کا دھندا ہوتا ہے، اسے بیچا جاتا ہے، اس کی ایڈورٹائزمنٹ کی جاتی ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے. وہی لوگ حور جیسی پاک باز عورتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. بعض علماء کا کہنا ہے کہ انہیں چڑ ہے کہیں مسلمانوں کو مل نہ جائے.
ہمیں تو جنت ہی نہیں ملی ہے، حور کا سوال ہی کہاں؟ میں چاہتا ہوں کہ حوروں کے تعلق سے جانیں، اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، قرآن ایک مقدس کتاب ہے، قرآن کریم بڑی پاکیزگی کے ساتھ حوروں کا تذکرہ فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مجمل انداز میں جنت کی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے سورہ فصلت میں یوں فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ اے میرے بندو، جب تم جنت میں آؤ گے تو جنت میں تم میرے مہمان ہوگے، ضیافت تمہارا رب کر رہا ہوگا، مہمانی تمہارے رب کے ہاں تمہاری ہوگی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے دل میں خواہشیں اٹھیں گی وہ ساری کی ساری چیزیں تمہیں عطا کر دی جائیں گی، جو مانگو گے وہ بھی دیا جائے گا، جو نہیں مانگو گے پوچھ پوچھ کر دیا جائے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ رحمان و رحیم غفور و غفار کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی۔ اتنی بات اگر کہہ دی جاتی تو جنت کی نعمتوں کو بیان کرنے کے لیے کافی تھا۔ جو آپ چاہو گے سب کچھ ملے گا، لیکن اتنے پہ اللہ نے اکتفا نہیں کیا ہے۔ ہم اور آپ کی طبیعت اور سائیکولوجی انسان کی ایسی بنائی گئی ہے کہ ہمیں موٹیویٹ کرنے والا کوئی چاہیے، ہمیں ہمیشہ ہر پل موٹیویشن چاہیے۔ بغیر موٹیویشن کے انسان دنیا کے کام نہیں کر سکتا، اور وہ کام کیسے کرے گا جو ہمیں دکھائی نہیں جا رہا، اور اس بدلے پر کیسے یقین کرے گا جو ہم اپنی نظروں سے نہیں دیکھتے۔ اللہ نے کہا جنت ملے گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک کام کرو یہ بدلہ ملے گا۔ یہ ایک یقین کی دنیا ہے، بغیر یقین گئے ہم اور آپ بڑا مشکل ہوتا ہے نمازیں پڑھنا، بڑا مشکل ہوتا ہے روزے رکھنا، بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ پر کنٹرول کرنا، لیکن انہی سب چیزوں کو انسان بیلنس میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے موٹیویشن کے طور پر قرآن کی آیات وعید اور آیات وعد کو بیان فرمایا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا میرے بندو یہ کرو گے تو یہ عطا کروں گا، اور یہ کرو گے تو یہ سزائیں دوں گا۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان بہکنے نہ پائے، اپنے صحیح راستے پر جس لیے پیدا کیا گیا ہے اسی پہ چلتا رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بیان فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جنتیوں کے لیے پاک باز عورتیں ہوں گی، پاک باز بیویاں ہوں گی، جوڑے ہوں گے، ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کے اندر رہیں گے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ ازواج مطہرہ پاک باز کی تعریف کرتے ہوئے ڈیفینیشن کرتے ہوئے فرماتے ہیں دنیا کی عورتیں بڑی خوبصورت ہو جائیں، اس کے باوجود ان کے اندر کچھ نہ کچھ انسانی کمیاں ہوں گی، اس کے باوجود ان کو پیشاب و پیخانے کی ضرورت ہوگی، اس کے باوجود انہیں پسینے نکالنے پڑیں گے جس سے بدبو آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ جنتی عورتوں کو ان تمام چیزوں سے پاک فرما دے گا، نہ انہیں پیشاب پیخانے کی ضرورت پڑے گی، نہ ان کے بدن سے کسی طرح کی بدبو آئے گی، ہر طرح کی نعمتوں سے، ہر طرح کی حسن سے، ہر طرح کی خوبصورتی سے مزین کر دی جائے گی۔ پاک باز کا ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی عورتیں خوبصورت ہوتی ہیں، بعض عورتیں اپنی خوبصورتی کا فائدہ اٹھا کر اپنے ہی شوہر کے اوپر ظلم ڈھاتی ہیں، اپنے ہی شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہیں، اپنے ہی شوہر کے اوپر نہ جانے کیسے کیسے تانے کستی ہیں، نہ جانے کس طریقے سے اس کے اوپر جملے و پھپتیاں کسی جاتی ہیں، اور وہ عورت اگر اپنے شوہر کو اپنے مطابق نہیں پاتی ہے تو غیر مرد کی طرف نگاہیں بھی اٹھا لیتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، جنت کی جو عورتیں ہوں گی جس کے حصے میں آ جائیں گی اس کا ہسبینڈ ہی اس کے لیے ساری دنیا ہوگا، اس کے ہسبینڈ اس کے شوہر کے علاوہ جنت کا کوئی بھی مرد اسے اچھا نہیں لگے گا، جنت کا کوئی بھی مرد اس سے اس کی نگاہوں میں بھائے گا ہی نہیں، کوئی اتنی پاک باز ہوگی، اپنا شوہر ہی ہوگا، اپنا شوہر ہی ہوگا جو سب سے خوبصورت دکھے گا، اس سے نہ کوئی لڑائی ہوگی نہ کوئی جھگڑا ہوگا، ایک دم پاکیزہ پیاری محبت ہوگی۔ یہ ازواج مطہرہ کا مطلب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ واقعہ کے اندر آیت نمبر 35، 36 اور 37 میں ارشاد فرمایا جنت کی عورتوں کے حوالے سے اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا، ہم جنتی عورتوں کو دوبارہ پیدا فرمائیں گے، دوبارہ سے انہیں جوان کر دیں گے، ان کی عمریں بڑھاپے کی عمر نہیں ہوگی یا بچپنے کی عمر نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی اس کی
کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں جنتیوں کی عمر 30 سے 33 سال کی ہوگی، یعنی کہ جنتی عورتوں کی عمر یہ بنا دی جائے گی عرباً اترابا۔ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو ایسا بنائے گا کہ یہ اپنے شوہروں سے بے پناہ محبت کرنے والی ہوں گی، ہم عمر ہوں گی اور ان کو محبت کرنے والی ہوں گی، خود حسین و جمیل ہوں گی۔ ابن قیم رحمہ اللہ عروباً کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں روضۃ المحبین کے اندر، جیسے دنیا کے اندر لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں کی عاشقہ ہے، معشوقہ ہے اور یہ فلاں کا عاشق ہے، تو یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے فرماتے ہیں جنت کی عورت اور جنت کی عورتیں اپنے شوہروں کی معشوقہ ہوں گی، بے پناہ چاہنے والی ہوں گی، کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگ اعتراض کرتے ہیں اسلام میں جب زنا حرام ہے تو جنت کے اندر کھلے عام اتنا کیسے ایک جنتی کو دے دیا جائے؟ انہیں نہیں معلوم، نالج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ باقاعدہ نکاح کروائے گا، اللہ تعالیٰ باقاعدہ شادی کروائے گا۔ سورہ طور آیت نمبر 17 سے 20 پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم۔ جو لوگ متقی ہوں گے وہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں جائیں گے، نعمتوں کے اندر جائیں گے، اللہ جو انہیں عطا فرما دے گا وہ خوشی خوشی اس کو استعمال کر رہے ہوں گے، اور اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی کہ اللہ نے انہیں جہنم سے بچا رکھا ہے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ جنت میں ڈالنے کے بعد جنتیوں کو مخاطب کر کے کہا جائے گا، کھاؤ پیو مزے سے جنت کی نعمتوں کا فائدہ اٹھاؤ، دنیا میں تم نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑے پسینے بہائے ہیں، اسلام پر چلنے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، آج انہیں کاموں کے بدلے میں تمہیں جنت میں ڈال دیا گیا ہے، کھاؤ پیو اور جنت کی نعمتوں کا فائدہ اٹھاؤ۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ اللہ آگے فرماتا ہے وحور عین وزوجناہم بحور عین متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین۔ جنتی لوگ ایسے بستروں پہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، ایسے تختوں پہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے جو ایک صف میں لائن سے بچھائے گئے ہوں گے، اور وہ ٹیک لگا کر اپنی بیویوں سے گفتگو کر رہے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے ہم ان بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت عورتوں سے اپنے جنتیوں کی شادی کرائیں گے، نکاح کرائیں گے۔ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ۔ تو نکاح ہوگا پھر وہاں زنا کا کوئی تصور ہی نہیں، اور جنت میں تو وہی لوگ جائیں گے جو پاک باز ہیں، وہاں گندے لوگ تو جانے والے ہیں۔ جو بھی جائے گا پوری طرح سے پاک و صاف ہوگا، اندر اور باہر ہر قسم کی برائی سے پاک۔ سورہ واقعہ میں آیت نمبر 10 سے 25-26 تک دیکھیں، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین۔ اللہ فرماتا ہے سونے کی بنی ہوئے بستروں پہ لوگ آرام کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکاس من معین۔ چھوٹے چھوٹے بچے، کم عمر بچے ہوں گے، نو عمر بچے ہوں گے جو اپنے ہاتھ میں جام لیے ہوں گے، جگ لیے ہوں گے، آب پورے لیے ہوں گے، اور اس کے اندر بہتا ہوا شراب ہوگا۔ اور جنتیوں کو وہ شراب پینے کے بعد جنتیوں کا دماغ بھی خراب نہ ہوگا، بالکل ہوش میں رہیں گے، کسی طرح کی کوئی بکواس نہ کریں گے، اور اپنے ہوش و حواس کو سنبھال کے رکھیں گے۔ یعنی وہ جنت کا شراب انسان کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچائے گا، کسی طرح کا کوئی ضرر نہیں ہوگا۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ۔ جنت کے اندر، جنت کے باغات میں طرح طرح کے پھل ہوں گے، جس طرح کا پھل انسان چاہے گا اپنے من کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق پھلوں کا بھی چयن کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے اپنی مرضی سے پھلوں کو توڑ کے لائے گا، اپنی مرضی سے کھانے کی کوشش کرے گا۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ طرح طرح کے پکوان بھی، طرح طرح کے کھانے بھی ہوں گے۔ ایک جنتی پرندوں کا گوشت پسند فرمائے گا، اس کی خواہش کے مطابق ہوگا، وہ پرندوں کا گوشت بھی کھانے کی کوشش کرے گا۔
وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ اور جنت کے اندر جہاں یہ ساری نعمتیں ملیں گی، اللہ فرماتا ہے بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت عورتیں بھی عطا کی جائیں گی، کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ یہ خوبصورت حوریں اتنی خوبصورت ہوں گی جیسے چھپائی ہوئی موتی ہوا کرتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے چھپائی ہوئی موتی کا مطلب کیا ہے، یعنی ایسی موتی جس کو سورج کی روشنی سے چھپا دیا جائے، جس کو تمام گرد غبار سے چھپا دیا جائے، یہاں تک کہ لوگوں کی نگاہوں سے بھی چھپا دیا جائے، بڑی قیمتی موتی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جنت کی عورتیں بڑی قیمتی ہوں گی، کسی طرح کا اس میں کوئی عیب نہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین جنتیوں کے لیے ان عورتوں کو تیار کر کے رکھا ہے، وحور عین کامثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون۔ اللہ جنت کا جب بیان کرتا ہے تو اللہ یہ بھی بیان فرماتا ہے، اے میرے بندو یہ ساری کی ساری چیزیں فوقٹ میں نہیں ملنے والی، جزاء بما كانوا يعملون، جو تم دنیا میں نیک اعمال کرو گے ان عملوں کی بنیاد پر تمہیں ساری کی ساری نعمتیں ملیں گی۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، اس جنت کے اندر جانے کے بعد انسان کو کسی طرح کی کوئی بکواس، کوئی گالی گلوچ سننے کو نہیں ملے گی۔ الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف کوئی اپنے آپ میں ایک دوسرے بھائی کو سلام کر رہا ہوگا، فرشتے سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے، ہر طرف سلام سلام کی آواز آ رہی ہوگی۔ اللہ نے یہ جنت کے اندر کا ماحول بیان فرمایا ہے۔ سورہ رحمان آپ سب نے پڑھی ہوگی، اللہ نے خاص طور سے حوروں کا بہترین تذکرہ سورہ رحمان میں فرمایا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں، چاندی کی جنت، سونے کی جنت، موتیوں والی جنت۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اس جنت کے اندر ہم نے اپنے جنتیوں کے لیے وہ عورتیں، وہ حوریں تیار کر رکھی ہیں جن کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، کنکھیوں سے بھی، اشارے میں بھی دوسرے مردوں کو طرف وہ عورتیں نہیں دیکھتی۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اللہ فرماتا ہے اتنی پاک باز عورتیں ہم نے بنا کے رکھا ہے کہ ان سے پہلے جس کے حصے میں آئے گی ان سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ کسی جنات نے ٹچ بھی نہ کیا ہوگا، کوئی ہاتھ بھی نہ لگایا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار فرماؤ گے۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، اللہ فرماتا ہے وہ جنت کی حوریں یاقوت اور مرجان کی طرح ہوں گی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ صفائی ستھرائی میں جیسے یاقوت پتھر ہوتا ہے اس طرح سی عورتیں ہوں گی، اس سے زیادہ خوبصورت ہوں گی، اور پھر سفیدی کے اندر گورے پن میں، حسن و جمال میں جیسے مرجان پتھر ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ یہ خوبصورت ہوں گی۔ اسی صورت میں آگے چل کے اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے کیریکٹر ان کا کیسا ہوگا، سیرت اور صورت کیسی ہوگی۔ فیہن خیرات حسان، اس جنت کے اندر ایسی عورتیں ہوں گی جن کے اخلاق انتہائی زیادہ نرالے ہوں گے، جن کی صورتیں بڑی خوبصورت ہوں گی، بڑی اچھی ہوں گی۔ خیرات الحسان، خیرات مطلب اچھی اور بہتر، یعنی اخلاق کے اعتبار سے اس کو خوب سیرت کہا جاتا ہے، اور احسان مطلب چہرے کے اعتبار سے یعنی باڈی لینگویج کے حساب سے جس کو خوبصورت کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں کوالٹی جنتی ہو جنتی عورتوں کے اندر۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بات فرمائی، حور مقصورات فی الخیام، جنتی عورتیں اپنے اپنے خیموں میں بیٹھ کر اپنے اپنے شوہروں کا انتظار کریں گی۔ مقصورات فی الخیام، جنت کے اندر خیمے لگائے جائیں گے، الگ الگ خیمے لگائے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک خیمے کی لمبائی 60 میل ہوگی، ایک کونے میں جو بیوی ہوگی دوسرے کونے کی بیوی کو نہیں دیکھ پائے گی، اور وہ عورتیں اپنے شوہروں کا انتظار کریں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان خیموں میں بیٹھ کر وہ جنت کی عورتیں اپنے شوہر کا انتظار کریں گی۔ حور مقصورات، ان کو اسی کے اندر روک دیا جائے گا، یعنی کہ جنتی عورتیں باہر نکل کر اپنے حسن کا دیدار دوسرے مردوں کو کبھی نہ کرائیں گی، بڑی پاک باز ہوں گی، بڑی حیا والی ہوں گی، بڑی اچھی ہوں گی، بڑی خوبصورت ہوں گی، اپنے شوہر کی امانت میں ذرہ برابر خیانت کرنے والی نہیں ہوں گی۔
ان کے دل میں صرف اپنے ہی شوہر کی محبت ڈالی گئی ہوگی، کسی اور کی طرف پلک جھپک کر نہیں دیکھے گی، کسی اور کے لیے ان کے دل میں ذرہ برابر کوئی جگہ اٹھے گی ہی نہیں۔ اور یہی ایک عورت کی خوبصورتی ہوتی ہے، یہی ایک عورت کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو جنت کے اندر تذکرہ حوروں، پورا قرآن حوروں کے تذکرے سے نہیں بھرا ہوا ہے۔ لوگ ایسا سمجھتے ہیں پورے قرآن میں بس یہی ہے اور جنت میں صرف یہی ہے، نا، جنت میں بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی نعمتیں ہیں اور ایسی نعمتیں ہیں جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل میں خیال تک نہیں آیا۔ انہی نعمتوں میں سے یہ کچھ نعمتیں جو بیان کی گئی، بہت ساری نعمتیں بیان ہی نہیں کی گئی، ہمارے ذہن و دماغ سے اعلیٰ ہے۔ آپ ذرا دیکھیے بس جنت کی حور کی خوبصورتی کیسے اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں کہ جنت کی جو حور ہوگی، جو جنتی عورتیں ہوں گی، ان کی ایڑیوں کا بوٹا گوشت اور ہڈی سے اوپر سے نظر آئے گا، اتنی خوبصورت۔ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں جنتی عورتوں کی کڈنی میں انسان دیکھے گا تو آئینے کی طرح نظر آئے گا، جیسے شیشے میں دیکھو اپنا چہرہ نظر آتا ہے، ایسے جنتی عورتوں کو دیکھے گا تو خوبصورت، اتنی زیادہ اللہ نے بنا رکھا ہے کہ شیشہ بھی سامنے فیل نظر آئے گا۔ یہ حسن جمال اللہ نے۔ بخاری شریف کی دوسری روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان امرأة من نساء اہل الجنہ اطلعت الى الارض، اے میری امت کے لوگوں، آج دنیا کی عورتوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر انسان اپنے ایمان کو خراب کرتا ہے، حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر اپنی خواہش کو پوری کر کے اپنی عاقبت، اپنی آخرت کو خراب کر لیتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی عورتوں میں سے اگر کسی عورت نے زمین پر ایک بار جھانک لیا، جھانکنا پوری طرح سے دیکھنے کو نہیں بولتے، جھانکنا بس تھوڑا سا نظر دیکھ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کی عورتوں میں سے کسی عورت نے اگر دنیا کی طرف، زمین کی طرف ایک بار جھانک لیا، لَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، زمین سے لے کر آسمان کے درمیان ساری کی ساری چیزیں روشن ہو جائیں، کبھی رات آئے ہی نہ، کبھی کسی طرح کی کوئی اندھیرا نظر ہی نہ آئے، ساری چیزیں روشن نظر آئیں۔ وَلَمْلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، اگر ایک جنتی عورت زمین کے اوپر جھانک لے تو اس کے جھانکنے کی وجہ سے زمین تک اس کے خوشبو ایسے پہنچ جائے گی کہ زمین سے لے کر آسمان تک کی پوری ہوائیں، پوری فضا معطر ہو جائے، خوشبو سے بھر جائے۔ یہ حسن بیان کیا جا رہا ہے، یہ کوالٹی بیان کی جا رہی ہے، اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت نہیں ہے، یہ جنت کی نعمتوں میں سے نعمت ہے لیکن سب سے بڑی نعمت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ حلال کو اپناؤ، حرام سے دور ہو، یہاں خود کو بچاؤ، وہاں ان سب چیزوں کے حقدار بن جاؤ۔ وَلَنَصِيبُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک جنتی عورت کے سر کے اوپر جو دوپٹہ ہوگا، دنیا اور دنیا کے سارے خزانوں سے زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ علماء کرام لکھتے ہیں، شارحین لکھتے ہیں آخر یہ کون سی بڑی نعمت ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی حسین و جمیل عورتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قارون کی سلطنت بھی ایک طرف لگا دی جائے، فرعون کی حکومت بھی ایک طرف لگا دی جائے، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کی حکومت، سارے خزانے ایک طرف رکھ دیے جائیں، جنتی عورت کے دوپٹہ بھی خرید نہیں سکتے، اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہوا ہے۔ پھر بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جنتی حوروں کا تذکرہ ہے جو قرآن و حدیث کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے، یہ جو آج دنیا میں ہماری عورتیں ہیں، ہماری بیویاں ہیں، یہ ان سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ بس ایک جملے میں دنیا کی عورتوں کی جو نیک ہے آپ اہمیت سمجھ سکتے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا شیخ محترم آپ بتائیں کہ جو قرآن کی آیتوں میں، حدیث مبارکہ کے اندر جنتی عورتوں
کے تعلق سے بیان ہوئے، باتیں والی ہوئی، صفتیں بیان کی گئی ہیں، کیا یہ حوروں کے ساتھ خاص ہے یا پھر دنیا کی جو عورتیں جنت کے اندر جائیں گی ان کے لیے بھی ہے؟ کہا میرا خیال ہے، مجھے جہاں تک لگتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں جو اللہ نے علم دیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ دنیا کی عورتیں اگر جنتی ہو جائیں تو ان سب سے زیادہ خوبصورت ہوں گی، اور حقیقت میں بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ یہ حور جس کا تذکرہ آپ نے سنا، یہ ایک انعام ہے، بدلہ ہے، ایک انعام ہے، یہ پیدا کی گئی ہے جنت میں ایز اے نعمت، لیکن جو دنیا کی عورت ہوگی نیک بن کر جائے گی، وہ جنت میں ڈالی گئی ہے اسی نعمت کے استعمال کرنے کے لیے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ ایک اس گھر کے اندر ڈیکوریشن میں یوز ہوا، اس کے ساز و سامان میں نعمت میں استعمال ہوا، اور ایک اس گھر کے اندر مہمان بن کے آیا ہے۔ دونوں میں بڑا کون ہوا ہے؟ دنیا کی عورت بڑی۔ اس لیے دنیا کی عورتوں کو جو حسن جمال ہوگا وہ ایک حوروں سے کہیں بھی کم نہ ہوگا۔ اس لیے کچھ لوگ مذاق میں کہہ جاتے ہیں کہ بیوی یہاں ملی اگلے جنم میں مرنے کے بعد نہ ملے۔ آج جیسی بھی آپ کی بیوی ہے، اگر وہ نیک نکلی اور آپ دونوں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے جنت میں چلے گئے، یہی ان حوروں کی سردار ہوگی، یہی ملکہ ہوگی، یہی سب سے خوبصورت ہوگی۔ اور میں یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ لوگ حوروں کا تذکرہ کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام حوروں کا کانسیپٹ دے کر دنیا کی عورتوں کی بے عزتی کرتا ہے۔ بے عزتی نہیں ہے، یہی لیڈر ہے، یہی سردار ہے، یہی سب سے آگے ہو۔ اور یہ ضروری نہیں کہ ہر جنتی کو 72 ملے، کم از کم 2 حور کا تذکرہ اللہ کے نبی نے دیا ہے، کم سے کم 2 حور، اور یہ 72 ہر جنتی کو ملے ایسا قرآن و سنت میں نہیں ہے کہ ہر جنتی کو ملے۔ البتہ بعض روایات میں ہے کہ شہیدوں کو ملے، گنتی بتائی گئی، لیکن درجہ تو دنیا کی عورتوں کا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جو قرآن میں کہا، بارہا سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جنت میں ہم چلے گئے، ہماری بیویاں ساتھ میں چلی گئی، کتنا خوبصورت ماحول ہوگا، ہمارے بچے ساتھ میں ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ شوہر اگر نیک ہے، زیادہ نیک ہے، زیادہ نیک اعمال لے کر گیا ہے، اللہ نے اسے اونچی جنت میں رکھا ہوا ہے۔ بیوی زیادہ نیک اعمال نہیں کر پائی ہے، جنت میں بس انٹری مل گئی ہے، بچے اس سے بھی نیچے ہے، اللہ تعالیٰ اس شوہر کی وجہ سے، اس باپ کی وجہ سے، اس کی اولاد کو، اس کی بیوی کو بھی اتنا اونچا مقام عطا فرما دے گا، اور اس کا پورا گھر اکٹھا فرما دے گا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو جہنم سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ، یعنی پورا کا پورا گھرانہ جنت میں جانے کی کوشش کرو۔ اور یہی ایمان والوں کا طریقہ ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ نہیں ہے کہ حور ہے، بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے، اور ظاہر سی بات ہے انسان کی خواہش ہے، دنیا میں اللہ نے انسان کو ایسے بنایا، اور آدم علیہ السلام جنت میں خود عورت کے بغیر بے سکون تھے، تو پھر ہم دوبارہ جب اپنے باپ کی جنت میں جائیں گے، آدم علیہ السلام کی جنت میں جائیں گے، تو پھر ہمیں دوبارہ اس کی ضرورت ہوگی، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی ضرورت اور اسی ہیومینٹی کی سائیکولوجی کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ رکھا ہے۔ قرآن کریم نے جو بھی باتیں کی ہیں انسان کی رگ رگ سے واقفیت کی بنیاد پر کی گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا، اور قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، لہٰذا قرآن کی کوئی آیت انسان کی فطرت کے خلاف نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عین فطرت یہ وعدہ دے رکھا ہے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا؟ آخری بات، جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اپنے محبوب کا دیدار ہو جائے۔ ایک مومن کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں ان کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اللہ رب العالمین ہے، وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی بیویوں سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے خاندان قبیلے سے زیادہ، اپنی گاڑیوں سے، اپنے بنگلوں سے زیادہ، سب سے زیادہ اللہ سے محبت ایک مومن کو ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی
किताबुल ईमान 180 की रिवायत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब जन्नतियों को जन्नत में डाल देगा, सारे जन्नती जन्नत में जाएंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार नहीं कर पाएंगे। अल्लाह का दीदार न करने की वजह ये होगी कि अल्लाह ताला किबरिया की चादर अपने सामने डाल रखा होगा। सारे जन्नती अल्लाह को देखना चाहेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतियों के दरमियान जलवा फरमा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अल्लाह खुद फरमाएगा, ऐ मेरे बंदो क्या तुम कुछ और मांगते हो? सारे जन्नती बोल पड़ेंगे, ऐ अल्लाह जन्नत के अंदर इतनी सारी नेमतें तूने बना रखी है, क्या ये नेमतें कम है कि हम तुझसे कुछ और मांगे? ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या तूने हमारे चेहरों को रोशन नहीं कर दिया? क्या तूने हमें खुश नहीं कर दिया? ऐ मेरे अल्लाह अलैसा तुदखिलना, क्या तूने हमें जन्नत के अंदर दाखिल न कर दिया? क्या तूने हमें जहन्नम से बचाकर हमारे ऊपर बड़ा एहसान न कर दिया? एक एक नेमत को जन्नती गिनाने लगेंगे। इतने में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रब्बुल आलमीन फयक्शिफुल हिजाब, जो किबरियाई की चादर अपने सामने टांगे हुए होगा, वो हिजाब अल्लाह हटा देगा, वो पर्दा हटा देगा। सारे जन्नती जब अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखने लगेंगे, फमा उर्दू शैयन अहब्ब इलैहिम मिनन नज़र इला रब्बिहिम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सारे जन्नत के लोग जन्नत के अंदर की सारी नेमतों को भूल जाएंगे, हूरों को भूल जाएंगे, जन्नत की महलात को, उसके फलों को, उसके नहरों को, उसकी शहदों को और उसके दूध को, सारी नेमतों को भूल जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीदार को पाते ही अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के दीदार से बड़ी चीज जन्नत में कोई चीज नहीं हो सकती है। फिर अल्लाह के नबी ने कुरान करीम सूरह यूनुस की आयत नंबर 26 की तिलावत फरमाई, लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मेरे मुत्तक़ीन, जो अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि जो लोग नेकियां करेंगे, जो लोग अच्छे काम करेंगे, उन्हें अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा और मज़ीद कुछ चीजें अता फरमाएगा। वो मज़ीद, वो एक्स्ट्रा चीज यही है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की दीदार की शक्ल में जन्नत में मिलेगी। इसीलिए अल्लाह ने कुरान सूरह क़ाफ में फरमाया, जो मैंने शुरू में पढ़ा, लहुम मा यशाऊना फीहा व लदैना मज़ीद, ऐ मेरे बंदो जन्नत में आओगे, जो चाहोगे सब मिलेगा और मेरे पास कुछ सरप्राइज है तुम्हारे लिए, कुछ एक्स्ट्रा चीजें मौजूद है। और वो अल्लाह अपना दीदार करवा के सारी जन्नत की नेमतें भुला देगा। जो जन्नत की सबसे बड़ी नेमत है और हकीकत में जान लीजिए सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन के अंदर आया हुआ है कि जिसको अल्लाह के दीदार से महरूम कर दिया जाएगा, उससे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं। कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून, कुछ लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है जो दुनिया में बेईमान किस्म के लोग हैं, लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, लोगों के साथ बेईमानी करते हैं, अल्लाह के क़यामत के दिन अपने दीदार से इनको महरूम कर देगा, पर्दा डाल देगा, अल्लाह को नहीं देख सकेंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार ये जन्नत की सबसे बड़ी नेमत है, सबसे अजीम नेमत है। लिहाजा कोई मजाक ना उड़ाए कि मुसलमानों को ललचवाया गया है हूरों से। हम तो अल्लाह के दीदार के शौकीन हैं, अल्लाह के दीदार को पाते ही सारी चीजें हमारे लिए कुछ माना नहीं रखती हैं। और रब की रजा ही एक मुसलमान की खुशनुदी, एक मुसलमान की चाहत होती है दुनिया में। और आप क्या चाहते हैं कि हमारे रब ने हमको पैदा किया, हम कुछ ऐसे अमाल कर ले जाए कि अल्लाह हमसे खुश हो जाए। अल्लाह ताला हम अपने फजल करम से हमें जन्नत में दाखिला नसीब फरमा दे। जन्नत की नेमतें हमारे और आपके लिए बनाई गई हैं, इस माना में आप खुश रहें और अल्लाह ताला से दुआ करें, शुक्र भी अदा करें। अल्लाह ताला ने आपको उस रास्ते पे कम से कम खड़ा किया है जिस पर आप चल के इस जन्नत तक पहुंच सकते हो, जिसका तज़किरा कुरान करीम में और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से हुआ है। आप और हमको चाहिए कि उस रास्ते पे चले तो जन्नत के मुस्तहिक बन सके, अल्लाह के फजल इनाम को मुस्तहिक बन सके। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत